ایران کی تازہ ترین تجاویز سے مطمئن نہیں ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایرانی لیڈرشپ آپسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے نہیں یقین کہ ایران سے کسی معاہدے تک پہنچ سکیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتا، ہم ایک اور بڑی فتح سمیٹنے کے قریب ہیں۔ ایران سے ٹیلی فون پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری مسلح کشیدگی اب ختم ہو گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چیک گراسلی کے نام ارسال۔ خط میں ٹرمپ نے لکھا، 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی کا مرحلہ اب اختتام کو پہنچا۔ ان کی حکومت خطے میں پائیدار امن کے لیے کوشاں ہے، تاہم جنگ جاری رہنے کا امکان بھی موجود ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکہ نے جرمنی سے 5000 فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے اس انخلاء کا حکم دیا ہے۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے جرمنی سے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق فوجیوں کا یہ انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ تعلیم کے خلاف اتحاد، ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند، لاکھوں عوام کا جم غفیر تہران سکوئر پر جمع ہو گیا۔ فضا حکومت سے یکجہتی کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ خوف کے سائے اور خطرے کے بیچ غزہ میں جشن کا انوکھا سما، دلہا اور دلہن کی بلڈوزر پر اچانک انٹری، گلی گلی کا چکر لگا کر توجہ سمیٹی۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی خوب محظوظ، داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ فلسطینیوں نے گھروں کی چھتوں اور گلیوں میں جمع ہو کر نئے نویلے جوڑے کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ممالک میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ سعودی وزارت حج کی جانب سے حج 2026 کے حوالے سے نئے قانون کے نفاذ کے بعد 15 سال سے کم عمر بچوں کے تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ 15 سال سے کم عمر بچے حج 2026 کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ حکام کے مطابق 15 سال سے کم عمر تمام عازمین کو مکمل رقم ری فنڈ کی جائے گی۔ اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع جاری، مجموعی طور پر 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابو القاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ، تبلیغی مرکز کے اکابرین سے ملاقات، کہا تبلیغی جماعت کے منتظمین کے مثبت کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تبلیغی اجتماع کے لیے مؤثر سیکیورٹی اور ٹریفک پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ تبلیغی اجتماع کا اختتام اتوار کی صبح خصوصی دعا کے بعد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری، گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ 17 سے 19 کلومیٹر تک ٹرین انڈر گراؤنڈ چلے گی۔ مریم نواز نے کہا گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ بہاولپور میں اسلامی کالونی کے مکینوں کا میپکو حکام کے خلاف شدید احتجاج۔ میپکو نے بجلی کا پول ٹھیک کرنے کے عوض شہریوں سے مبینہ طور پر 1 لاکھ روپے مانگ لیے۔ اسلامی کالونی کے شہری گزشتہ 4 روز سے بجلی کی نعمت سے محروم۔ میپکو کی ہٹ دھرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔
ڈیرہ غازی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں 4% تک اضافہ کر دیا۔ کرایوں میں اضافے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کہتے ہیں آئے روز بڑھتے کرایوں نے ان کی سفری زندگی کو متاثر کر دیا۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو سفر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ سالوں سے نظر انداز ملتان کی نشتر روڈ کی سنی گئی۔ نشتر روڈ کو جدید ترین ہیلتھ کوریڈور بنانے کے منصوبے کے کام کا آغاز۔ ہیلتھ کوریڈور منصوبے کی تکمیل پر 316.8 ملین سے زائد لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت نئی ڈرینج لائن جدید نظام بچھانے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزار اقبال پر طلبہ و طالبات کی حاضری۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کا خطاب۔ کہا مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ مارکہ حق سفارتی سطح پر لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے لیے شواہد مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔